السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہادیہ مغل کا ناول تہمت تمہارے عشق کی ایپیسوڈ 13 ہے۔ چلیے یہ شروع کرتے ہیں۔ وہ ویل چیئر پہ بیٹھی ٹیرس سے حویلی میں ہوتی چہل پہل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چل نہیں پا رہی تھی، یہ حقیقت ہر لمحہ اس کے دماغ کو جیسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ ہیزل براؤن آنکھیں کبھی گھنٹوں خشک رہتی تو کبھی بہتی ہی چلی جاتی۔ صدیقہ بیگم اور زین اس کا کافی خیال رکھ رہے تھے۔ تھراپسٹ کا انتظام بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ گمسم ہو گئی تھی۔ کبھی جو مسکراتی تھی، آج بس چہرے پر ویرانے لیے اس حادثے کو سوچ رہی تھی۔ خیالات کی رو بہہ کر اس شخص کی جانب چلی گئی۔ اسے وہ حواسوں پہ چھا جانے والا شخص آج دوسری مرتبہ یاد آیا تھا، جس نے اس کی جان بچائی تھی، اور دھڑکنیں جیسے بڑھی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ حصار پھر اسے سمیٹ رہا ہے۔ اس نے اپنے بازو مسجد جیسے اس لمحے سے نکل جانا چاہا ہو، لیکن بازو پر وہ لفظ مزید شدت سے محسوس ہونے لگا۔ وہ خوف سے آنکھیں موند گئی۔ وہ نہیں اسے سوچ سکتی تھی۔ بند آنکھوں سے بھی وہی نظر آنے لگا جس کا چہرہ اسے قریب محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ دور ہو گیا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اسے اپنی آنکھوں سے ہم رنگ محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولنا چاہی، لیکن جیسے بند آنکھوں سے نظر آتا اسے قید کر رہا تھا۔ دل ہی نہیں چاہا کہ آنکھیں کھول کر حقیقت میں لوٹ آئے۔ مجھے اسے نہیں سوچنا، وہ ایک ساحر ہے، وہ مجھ پر اپنا سحر طاری کار ہے۔ وہ بڑبڑائی، اسے بند آنکھوں سے اپنی جانب بڑھتا دیکھتی ہی محسوس کرنے لگی۔ شجیحہ کے دل کی حالت بگڑنے لگی۔ دھک دھک دل کی دھڑکن جیسے سماعتوں میں رقص کرنے لگی تھی۔ ہاتھ بڑھا لو میری طرف، تمہارا مسیحا ہوں میں، اس کی گمبھیر آواز گونجی تو اس نے اپنے ہاتھوں کو شدت سے ایک دوسرے میں جکڑ لیا کہ کہیں وہ زبردستی اس کا ہاتھ نہ تھام لے۔ وہ لچنے لگی تھی۔ وہ مسیحا تھا یا پھر ساحر؟ کیا وہ شخص اس کی جان بچا کر اس کے حواسوں پر سوار ہونے ہوئے وقتی کشش کا باعث تھا، یا پھر اس کا سلجھا انداز، دھیما مگر باروب پرکشش لہجہ اسے اسیر کیے محبت جیسے سنگین جرم کے لیے تیار کر چکا تھا؟ اس نے خوف سے جھٹ آنکھیں کھولی کہ کہیں وہ اس پر اپنا سحر نہ پھونک دے اور وہ جرم نہ کر بیٹھے، پر اگلے ہی پل اس کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ سامنے سفیر خان موجود تھا، اپنے ازلی حلیے میں جو بقول شجیحہ کو ناگوار لگتا تھا۔ سفید شلوار قمیص میں اس کے گندمی چہرے اور گہری براؤن آنکھوں میں ایک بے باکی سی سمٹی تھی۔ شجیحہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا براؤن تھا، لیکن روشنی میں وہ ہلکی بھوری لگ رہی تھی، شجیحہ کی آنکھوں سے ملتی ہوئی۔ ان آنکھوں کو دیکھے وہ شایاں ساگر کی شہد رنگ آنکھوں کو سوچنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا، پر وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سفیر کا دل خوشگمان ہونے لگا۔ گھنے براؤن لمبے بالوں کو ہاتھ سے سیٹ کیے، اس نے کھلے گریبان کا ایک بٹن بند کر لیا، لیکن ایک کھلا رہنے دیا۔ شاید اسے پسند تھا۔ شجیحہ، اس نے دوبارہ پکارا اور وہ چونکی تھی۔ وہ پاس آیا تو سگریٹ کی مہک نتنوں سے ٹکرائی۔ شجیحہ کو جیسے ایک اور وجہ مل گئی تھی اس کو ناپسند کرنے کی۔ وہ پاس آیا تو نہایت منفرد قیمتی پرفیوم کی مہک تھی۔ اس نے آج پہلی بار اس کا حلیہ پھیلی آنکھوں سے مکمل جانچا، اور پھر نہ جانے کیوں اس کی توجہ اس منفرد شخص کی جانب گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے موازنہ کرنے لگی۔ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ باقی دل کو سنبھال نہیں پائی۔ کیا دل نہیں بھر رہا؟ وہ آنکھیں ترچھی کیے بولا تو شجیحہ کو لگا فسو ٹوٹ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ وہ ویل چیئر کے ہینڈلز پر ہاتھ رکھے بولی۔ چلی جانا، بس ایک کام تھا۔ وہ بھاری آواز سے بولا۔ کیسا کام؟ شجیحہ نے بدقت لہجے پر قابو پایا۔ آ جاؤ، اس سے بلند آواز میں کہا تو ایک درمیانی عمر کی عورت چھوٹا سا باکس لیے اندر آئی۔ یہ کون ہے؟ عورت سفیر نے یک لفظی جواب دیا۔ تو یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ چڑی تھی۔ تمہارے کان پر ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے میری پسند کا ایک موتی سجانا چاہتی ہے؟ شجیحہ حیران ہوئی۔ مطلب ایئر پریسنگ؟ اس نے ہنکارا بھرا۔ پر کیوں؟ میرے کانوں میں یہ بالیاں موجود ہیں۔ اس نے بال پیچھے کر کے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی پسند کا ایک موتی تمہارے کان میں سجا دوں۔ اس نے لٹ کو مکمل کان کے پیچھے کر کے گمبھیرتا سے کہا۔ اس کے لمس اور سمٹی تھی۔ آپ مجھ پر ابھی حق نہیں رکھتے جو میں آپ کی بات مان کر خود کو تکلیف پہنچاؤں۔ تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ آ جاؤ، تم اپنا کام کرو۔ اس نے سرعت سے اس کی دونوں کلائیاں جکڑ لی کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر پائی۔ سفیر چھوڑے، یہ نہایت غلط حرکت ہے۔ وہ چٹپٹائی لے جبکہ وہ اسے سنبھالنے کے قریب آیا تو اب سگریٹ سے زیادہ کلون کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ اس کے دماغ نے جیسے دل کو جتایا تھا کہ وہ شخص اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا تمہارا دل سمجھ لیتا۔ سفیر وزیج ہوئی جبکہ وہ بولتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس عورت نے 2 پل میں اپنا کام کیا۔ اسے سوئی کی مانند کچھ چبھا تھا۔ اس کے کان کی اوپری سطح پر ایک نیلے رنگ کا چھوٹا سا چکور نما ٹاپ سجایا۔ اس نے سسکی روکنے کے لیے لب دبایا تو سفیر نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا، جیسے اس کے درد پر مرہم رکھنا چاہا ہو۔ تمہیں یہ تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن سمجھ لو ضروری تھا۔
اس کی معذرت میں حق رکھنے کے بعد نہایت تسلی سے کروں گا۔ اس کا شہد آمیز لہجہ شجیحہ کو حد درجہ کڑوا لگا۔ اس نے بھیگی ہیزل آنکھوں سے اسے دیکھا، جس نے نگاہ جھکا لی جیسے اپنے جذبات چھپا لیوں۔ ہاتھ آزاد ہوئے تو اس نے اپنے کان کو چھوا، جبکہ سفیر نے بھی اس کے ہاتھ کو چھوا جس سے وہ کان سے لا رہی تھی۔ کان کی اوپری سطح سرخ ہو چکی تھی جو اس کے گلابی پوروں سے میچ کر رہی تھی۔ اس کا رنگ روح پٹھانوں جیسا لگتا تھا۔ گالوں پر اگر ذرا سی دھوپ پڑتی تو وہ گال سرخ پڑ جاتے تھے، جیسے اس کا کان سرخ ہو رہا تھا۔ ناک کلا گلابی پڑ چکی تھی۔ میں اسے اتار دوں گی، وہ ضد ہوئی۔ سفیر نے ویل چیئر کے ہینڈلز پر اپنا ہاتھ جمائے، ایک بار پھر اس کے قریب ہوا۔ اگر تم اس کو اتارنے کا سوچو گی تو میں پھر میں تم پر رحم نہیں کھاؤں گا، اس نے سخت بے رحم لہجے میں کہا۔ شجیحہ ٹھٹکی تھی۔ وہ کبھی بھی سخت لہجے میں بات نہیں کرتا تھا، پر آج ایک عام موتی نما ٹاپس کی وجہ سے وہ سختی برت گیا۔ رکھی، وہ چیخی تھی۔ سفیر پیچھے ہٹ گیا، جانتا تھا کہ اب وہ غصے سے چیخے گی۔ رکھی، مجھے اندر جانا ہے، پوری شدت سے چیخی اور سخت گھورتی نگاہ اس پر ڈالی جب اطمینان سے اس کا غصہ ملاحظہ کر رہا تھا۔ میری بات یاد رکھنا، میں رحم نہیں کروں گا اگر ایسا سوچا بھی تو۔ اس نے گہری براؤن آنکھوں سے چھوٹا کی واضح دھمکی دی، جبکہ شجیحہ نے سر جھٹکا۔ کان میں اب درد ہونے لگا تھا۔ رکھی، وہ پھر سے چیخی، جبکہ سفیر سے سیڑھیوں اترتے وہیں سے نظر آیا، جو گرل کی خالی جگہ سے اسے دیکھتا مسرور سا مسکرایا اور اپنے بٹن کو کھولتا وہ نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ شجیحہ نے دانت پیس کر اس کی حرکت کو ضبط کیا۔ آ گئی بی بی جی، وہ ہامتی ہوئی آگے آئی تھی۔ شجیحہ ایک بار کان کو چھو کر جیسے سفیر کو کئی القابات سے نوازتی، ناک سکوڑ کر رہ گئی۔ کل کے واقعے کے بعد وہ اپنے فلیٹ پر آدھی رات کو ہی واپس آیا تھا۔ تھکن وجود پر بری طرح حاوی تھی، لیکن نیند آنکھوں سے دور تھی۔ اس لڑکی کا گریباں جکڑ کر سوال کرنا اسے حد درجہ ناگواریت کا احساس دلا گیا تھا۔ صنم کے حوالے سے وہ لڑکی اسے مزید بری لگی تھی۔ وہ زندہ دل لڑکی کبھی جو اسے اچھی لگی تھی، آج اس لڑکی کے لیے بس ناپسندیدگی تھی، لیکن دل اب بھی کہہ رہا تھا کہ وہ اتنی بری بھی نہیں ہے۔ محض صنم کی وجہ سے وہ لڑکی اسے بری لگنے لگی تھی۔ ایک پورا دن پرسکون گزرا تھا۔ نہ صنم، نہ کمال ملک، کسی کی بھی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ آج وہ حد درجہ مصروف رہا تھا۔ رانا ساجد کے کیس پر بہت محنت کر رہا تھا۔ کسی بھی طرح اس کی گرفتاری ہو جاتی تو وہ آج کے دل کو سکون آ جاتا۔ وہ ڈیوٹی سے واپس آیا۔ کھانا کھا کر وہ جس وقت اپنے بیڈ پر دراز ہوا تو ایک بار پھر پرسوں کے واقعات تازہ ہونے گئے۔ وہ لڑکی، اس کی باتوں نے دماغ جو جکڑنا شروع کر دیا۔ کل بھی ایسا ہی ہوا تھا اور آج بھی وہ لڑکی حواسوں پر زبردستی سوار ہو رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں سوچنا چاہتا، نہ اب یہ فرمان، اور نہ ہی اب میں کبھی تم سے ملنا چاہوں گا۔ وہ پریقینی سے بولتا آنکھیں موند گیا تھا، لیکن شاید وہ لڑکی کسی سیاہ سیب کی طرح اس سے چپک گئی تھی۔ صبح ہی اس کی کال آنا اسے کسی منحوسیت سے کم نہ لگا۔ لب پیچ کر اس نے سخت سنانے کے لیے کال پک کی۔ وہ آج وہ سانس کھینچتی، بمشکل اس کا نام لے پائی۔ وہ ہمیشہ اسے آفیسر کہتی تھی، لیکن اسے اس آج نام لینا وہاں سلطان کو کچھ پل کے لیے سن کر گیا۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ اس نے کال کیوں اٹھائی۔ شاید یہ اس کی بے اختیاری تھی، یا پھر آخری بار وہ اسے بات کر کے اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ اتنے تماشے کے بعد آج کال کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ اصلی انداز سرد اکھڑا سا انداز میں بولا۔ آخری بار مجھ سے ملنے، وہ فریادی ہوئی تھی۔ مس انابیہ، آپ کے بابا کو میں کل صاف اور واضح لفظوں میں بتا چکا ہوں کہ مجھے آپ کی بیٹی میں 1% بھی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر ملنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ انابیہ کا دل گویا کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ شخص حد درجہ بے رحم سنگ دل تھا۔ آخری بار، اس کے بعد کبھی آپ کو کال نہیں کروں گی، نہ آپ کو نظر آؤں گی۔ وحاش کو وہ بکھری سی لگی تھی۔ کس حصے میں ملنا چاہتی ہیں؟ وحاش نے جیسے اس سے سانس لینے کی وجہ فراہم کی۔ وہ میں آپ کو مل کر ہی بتاؤں گی، وہ اب خوش دلی سے بولی۔ پھر میں نہیں آ سکتا، مجھے ملنے کا جواز بتائیے۔ وہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ ایک مرتی ہوئی لڑکی کی آخری خواہش سمجھنے، اس کا لہجہ پھر سے مایوس کن ہو چکا تھا۔ کہیں پر وہ بول ہی نہیں پایا۔ ایڈریس بھیج دیجیے گا، 5 منٹ سے زیادہ میں اپنا وقت نہیں دے سکتا، اس نے حاکمانہ فیصلہ سنایا تھا، جبکہ انابیہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ انابیہ کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے کسی الگ زبان کا انتخاب تو نہیں کیا، یا پھر میرے لفظوں میں کوئی تضاد تھا؟ نہیں، ٹھیک ہے، میں کر دوں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج مجھے نئی زندگی کی نوید دے دی۔ وہ فرتے جذبات سے بولتی وحاش کو پشیمان سا کر گئی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا سامنے رکھی فائلز کی ورگردانی کر رہا تھا جب انسپکٹر عادل اندر داخل ہوا۔ اسے سلیوٹ کیے وہ وحاش سلطان کی طرف آیا۔ سر، یہ رانا شاکر کے بیٹے ساجد شاکر کے ریپ کیس اور قتل کی ویڈیو سی ڈی ہے، اور یہ تصاویر اور اس کے فنگر پرنٹس کی ڈیٹیل بھی اسی میں ہے۔
उसने एक सीडी और बाकी चीज़ें वहाश की तरफ बढ़ाई। वाह, ये तो अच्छी खबर है, लेकिन ये किसने पहुंचाई है? वहाश के चेहरे पर खुशगवार सी फैली। सर, अपने खबरी फसलू ने, आपने इसके ज़िम्मे ही ये काम लगाया था। ओह हाँ, मैं भूल गया था। इसे कुछ दे देना, खुश हो जाएगा और ये वीडियो कल हमारे बहुत काम आएगी। अब इसे गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता। जी सर। इंस्पेक्टर राधा ने भी मुस्कुराकर वहां सुल्तान को देखा, जो साल में एक बार मुस्कुराता था। ये सिटी में घर ले जा रहा हूँ और बाकी तुम संभाल लो। 1 घंटे में वापस आऊँगा, तब तक तुम सब पेपर्स रेडी रखना। आज इसे अच्छे से आराम करने दो। कल का दिन इसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन जो साबित होने वाला है। मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाई पुलिस स्टेशन से निकला जब उसका मोबाइल रिंग हुआ था। चेहरे पर अब भी खुशगवारी फैली थी। इस केस पर उसने बहुत मेहनत की थी और कल इसके लिए आराम का दिन था। वो बिना देखे कॉल पे किए मोबाइल कान से लगा चुका था। खुशी जैसे गारत होती महसूस हुई, जबकि समात में इस घटिया लड़की की नागवार आवाज़ किसी करवाहट की तरह खुलती महसूस हुई। कैसे हैं वहाज भाई? उसने भाई पर खासा जोर दिए कहा। क्यों कॉल की है? वदान पीछे गुराया। ऐसी कॉल की थी आपका हाल जानने के लिए, और कुछ भी नहीं। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आपसे जान भी बच गई और आपकी इज्जत की धज्जियाँ भी अच्छी खासी बिखर गई। सारे ख़ानदान में हॉट टॉपिक वहाज सुल्तान की ज़ात बना हुआ है। मज़े मज़े के चुटकुले सुनने को मिल रहे हैं। यकीन करें, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ और इस सब के लिए आपकी बहुत मशहूर हूँ कि आपने बिना कहे मेरा हर काम आसानी से कर दिया। वहाज की बर्दाश्त जवाब देती महसूस हुई। उसने मोबाइल कान से हटाकर कॉल काटनी चाहिए, क्योंकि वो इस लड़की से बहस करके मज़ीद उलझना नहीं चाहता था। लेकिन इसी कॉल से उभरती तेज़ आवाज़ पर उसने दोबारा मोबाइल कान से लगाया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग का बटन दबाना नहीं भूला था। रुकिए, कॉल मत काटिएगा, क्योंकि बल्कि मैंने तो आपकी मदद करने के लिए कॉल की है। वो आपकी दीवानी अनाबिया फरमान अली, दुनिया की सबसे मासूम प्लस बेवकूफ़ तरीन लड़की, आंखों में आपकी हमराही के ख्वाब से जाए और पलकों को राहों में बिछाए। आपका बेसब्री से इंतज़ार करिए कि आप आएंगे और इसके प्रपोजल को कबूल करके उसे बाहों में भर लेंगे और फिर हैप्पीली साथ रहने लगेंगे। और जानते हैं, उसे आपके बरकरार हवस परस्त और अयाश होने से भी कोई मसला नहीं है। वो तो आपसे शादी के बाद आपको सुधारने की भी सारी तैयारी कर चुकी है और उसे पूरा यकीन है कि आपने मुझ जैसी मासूम सीधी सादी लड़की से ज़्यादती की कोशिश की है। तभी वो अजीम लड़की बनकर आपसे शादी करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी खालिस मोहब्बत आपको सरता पाँव बदल देगी। कितनी पागल है ना वो! इतना भी कोई पागल होता है? उसकी नमस्खराना आवाज़ पर वहाश ने बमुश्किल उमटता तैश दबाए कॉल काटी और एक ठोकर टायर को रसीद की। मोबाइल को हाथ में दबाए वो कहीं पल पीछे वहीं खड़ा रहा। उसे नाबिया सुल्तान पर शदीद गुस्सा आया था। फिर से वो कोई बेवकूफ़ी करने वाली थी और आज वो इसे बताना चाहता था कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है। तभी गाड़ी में बैठे वो इसके बताए गए एड्रेस पर रवाना हुआ था। उसने सामने मौजूद गार्डन को देखा, जिसका एड्रेस उसे नाबिया ने सेंड किया था। ये खूबसूरत फ्लावर गार्डन था जो इवेंट्स के लिए बुक करवाया गया था। शाम के बढ़ते साई की वजह से वो हिस्सा काफ़ी रोशन था। तभी वहाश की निगाह वहाँ ठहर सकी। वो आगे बढ़ा तो मंजर मज़ीद साफ़ हुआ और उसके चेहरे पर नागवारियत फैली। टेबल के आमने सामने 2 चेयर्स थी। टेबल पर कुछ गिफ्ट और ऊपर एक क्रिस्टल में चलना रखा हुआ था, जबकि फैंसी लाइट से फूलों की हसीन इम्तिजाज से हुई डेकोरेशन उसे न जाने एक आंख न बाई थी। सनम की बातें जैसे सच होती महसूस हुई और बेजारियत बढ़ने लगी। इस वक्त वो सनम के हवाले से हर चीज़ को जांच रहा था। वेद की देखता इस लड़की को तलाशने लगा ताकि उससे जवाब तलबी करके वहाँ से जा सके। उसे डीआईजी साहब से भी मिलना था। जहर में बस साजिशा कर गूंज रहा था। इन सब सजे लवासमा से उसे रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। अपने पीछे उसे आहट महसूस हुई, लेकिन वो मुड़ा नहीं था। उसे अपनी पुष्प पर 2 बाहें करीब आती महसूस हुई तो वह झट से मुड़ा। नाबिया पाल में पीछे होती बाजू पहलू में गिरा गई, जबकि गुलाबी गालों की लाली गवाह थी कि वह झिझक रही है। ये क्या हरकत थी? पीछे उस अस्परा को देखे हुए नागवारी से बोला, लेकिन फिर इसका सरापा देखते हुए बमुश्किल नजर चुरा पाया, जो होशरबा हुस्न की अमली मिसाल बनी खड़ी थी। जूड़े में बंधे बाल, सफ़ेद लॉन्ग मैक्सी जिसका गला हल्का सा डीप था और बारीक नेकलेस सुराहीदार गर्दन की जीनत बना था और आस्तीन के कट उसके दूधिया बाजू छलकते उसके हुस्न की अच्छी खासी नुमाइश कर रहे थे। मासूम चेहरे पर मेकअप की तह ने जैसे मासूमियत को छुपाकर उसे बेबाक लड़की जाहिर किया था। वो इस माहौल को पूरी तरह हिस्सा लग रही थी। आपने कहा था कि आप मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हैं, तो भाई ये सब क्या है? बहाज ने नहायत संजीदगी से पूछा। सनम की घटिया हरकत के बाद वो अब अपने किरदार पर एक हल्का सा छींटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही ज़रूरी बात थी, वो मन बनाई थी।
بہت غلط حرکت ہے، اسے شرمندہ کیے بولا، کیونکہ اس کا اگلا عمل اسے کچھ پل کے لیے خاموش کر گیا تھا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ زمین پر بیٹھے اس کے سامنے ایک رنگ نمایا کہ یہ دل فریبی سے بولی۔ وہ سلور گولڈ کا خوبصورت رنگ نما چھلا تھا جس پر 3 باریک سٹونز فاصلے پر تھے۔ وہ آج حیران ہوا تو اس لمحے کو تو اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ مس سنابی، یہ فضول حرکات کر کے آپ میرا اور اپنا وقت ضائع کری ہیں کہ اسی لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا؟ وقت ایک تعزیہ کھڑپ لہجے میں بولا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں وہاج، ایک بار میری طرف دیکھیں تو صحیح۔ میں صنم کے ساتھ کی گئی آپ کی زیادتی کو نظر انداز کیے بھی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے سچے دل سے محبت کی ہے۔ وہاج کی پیشانی پر پل نمایا ہوئے۔ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، آپ کو اپنی عزت کی پرواہ ہو نہ ہو، لیکن مجھے اپنی عزت کی بہت پرواہ ہے۔ کل جو الزام مجھ پہ لگا ہے ابھی میں وہ نہیں ہٹایا پایا، دوسرا الزام کیسے میں اپنی ذات پہ برداشت کر لوں؟ یہ الزام نہیں ہے وہاج، یہ میری محبت ہے۔ وہ روحانسی ہوئی دبا دبا سا چیخی۔ تہمت ہوگی میرے لیے؟ اس نے سرخ پڑتی نگاہ سے گہرے لہجے میں گویا اسے باور کرایا تھا۔ کیسی تہمت؟ وہ بھیگی متورم آنکھوں سے بمشکل پھسکی۔ کل ہی میں نے تمہارے باپ کو کہا تھا کہ مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور انہیں یقین بھی ہو چکے ہے، اور اگر آج میں تمہارا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے جاؤں گا تو میں خود اپنی نظروں میں گر جاؤں گا، جو میں قطعی نہیں چاہوں گا۔ وقت ہے سنبھل جاؤ، کیونکہ مجھے شادی جیسے تعلق میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور میں اپنے دل سے کھیلنے کی اجازت بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ کو نہایت درستگی سے کہے جانے کے لیے مڑا۔ ہاں، آپ کو کیوں دلچسپی ہوگی شادی میں؟ کیونکہ آپ تو بنا کسی بندھن کے بھی اس لڑکی کے تن چھری جیسے لفظوں پہ وہ رکا۔ اپنی بکواس بند کرو لڑکی، ورنہ میں تمہاری زبان کاٹنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی شدت سے دھاڑا اور ہاتھ فضا میں بلند کیا، جبکہ انابیہ اتنی بلند آواز سنتی بری طرح سہمی تھی۔ وہ اونچے سر سفاق لہجوں کی عادی ہی نہیں تھی، وہ تو پھولوں کی طرح نرمی کی قابل تھی۔ آج کے بعد میری راہ میں مت آنا، ورنہ آج یہ ہاتھ رک گیا ہے، آج کے بعد نہیں رکے گا۔ تم جیسی لڑکیاں کسی ہمدردی کے لائق بھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک تیز گھڑتی نگاہ ڈالے وہاں سے جانے لگا، جبکہ انابیہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو جکڑا۔ آپ میرا دل توڑ کر اچھا نہیں کر رہے۔ میں آپ کی سب بری عادتوں کو برائے آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو پھر آپ کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ انابیہ کا بازو پکڑنا اور محبت کی بھیک مانگنا ایک بار پھر صنم کی حرکتوں کو ذہن میں تازہ کی اس کے حواسوں پر بری طرح وار کرنے لگا۔ اسے انابیہ فرمان علی میں صنم کا سیاہ چہرہ نظر آتا محسوس ہوا۔ اس نے شرٹ جکڑ کر روکا تھا تو اس لڑکی نے بازو جکڑ کے بے حد پار پکڑ کر حد پار کی تھی۔ اوپر سے اس کا گناہ کی دعوت دیتا سراپا۔ وہ جھنجھنا کر رہ گیا۔ گو ٹو ہیل ود یور سو کالڈ محبت۔ وہ دبے دبے گھرایا اور ایک جھٹکے میں اس کا بازو چھوڑتے وہاں سے تیز قدموں سے نکلا۔ نابیہ کا وجود جیسے سون ہو گیا۔ پہلی آنکھوں سے شخص کے لفظوں پر تڑپی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنے سنگین لفظ کہے گا۔ وہ شخص نگاہ سے پل پل دور ہوتے اس کی سانسیں روکنے لگا۔ ضبط کا دامن چھوٹا تو آنسو سفید گالوں پر بکھر گئے۔ ٹیبل پر سجی ترتیب سے چیزیں اس نے ایک پل میں زمیں بوس کی، جو فرش پر قالین ہونے کی وجہ سے ٹوٹنے سے بکھر گئی تھی۔ وہ کرسٹل میں چلنا لڑکتا ہوا اس کے قدموں میں آ ٹھہرا۔ بھیگی سرخ آنکھوں سے اس نے جھک کر وہ کرسٹل میں چلنا ہاتھوں میں تھاما اور پوری شدت سے کچھ دور موجود پتھریلی روش پر مارا۔ فضا میں چھناکے کی آواز گونج کر معدوم ہو گئی۔ کانچ ارد گرد بکھرا وہ زمین بوس ہوتے ان بکھرے ٹکڑوں کو دیکھنے لگی، اور پھر ان ٹکڑوں کو مخروطی انگلیوں سے تھامتی شدت سے رو دی۔ ان ٹکڑوں کے نکیلے پن نے انگلیوں کو بری طرح زخمی کیا۔ انگلیوں پر خون بہنے لگا، درد پڑنے لگا تھا، لیکن وہ جو درد دل میں بڑھ رہا تھا نا، اس درد کے آگے انگلیوں پہ پڑتے زخموں کا درد کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شدت سے چیختی روئی تھی۔ پہلی مرتبہ وہ بلند آواز میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کل کے آنسو سے زیادہ آج کے آنسو زیادہ درد والے تھے۔ کل اس شخص نے دھتکارا نہیں تھا، لیکن آج وہ دھتکارتا بری طرح دل کے ٹکڑے کر کے گیا تھا۔ وہ پھولوں سی نازک لڑکی جس کی کوئی بھی خواہش کبھی بھی رد نہیں ہوئی تھی، جس کے ایک چھوٹے سے آنسو پر اس کے ماں باپ بوکھلا جاتے تھے اور اس کی خواہش کردہ چیز کو لا کر قدموں میں ڈھیر کر دیتے تھے، پر آج وہ یہاں تنہا بری طرح سسک کر رو رہی تھی۔ صفاق بے رحم ہرجائی شخص کے قدموں کی خاک کے پاس ہی تو بیٹھی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا وہاج، آپ نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا وہاج۔ وہ لب کاٹتی ستمگر سے مخاطب ہوئی جو جا چکا تھا۔ شٹ! وہ گاڑی میں بیٹھے تیز سانس لیتا اندر بھڑکتے الاؤ پر قابو پایا تھا۔ صنم! اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے دونوں ہاتھ مارے اور بری طرح گھرایا۔ منتشر دھڑکنیں سنبھلنے پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک پانی کی بوتل منہ سے گئی اور ایک سانس میں خالی کر دی۔ بال چکٹے وہ کئی پل تیز سانس لیتا غصہ بحال کرنے لگا۔ چہرہ ہر درجہ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ آنکھوں کا سرخ پن بڑھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد سانس بحال ہوا اور غصہ کم ہوا تو جیسے اعصاب بھی کنٹرول میں آنے لگے اور ذہن بھی کہیں سوچ
جیسے سوچنے سمجھنے کے قابل ہو۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے پیشانی مستی تھی جیسے اپنے رویے پر شدید افسوس ہوا۔ کم از کم وہ صنم جیسی نہیں تھی، اس کی ہمراہی میں تو رہی تھی لیکن پھر بھی اس سے مختلف لگی تھی، پر غصے میں وہ اسے صنم جیسا سمجھ چکا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا کچھ کہہ چکا تھا۔ نہیں، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، وہاں کوئی تھا بھی نہیں کہ وہ لڑکی خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ وہ گاڑی سے اترنے لگا لیکن پھر رک گیا، جیسے تسبس میں گرا ہو۔ اس کی باتیں، اس کی بھیگی آنکھوں نے جیسے وہ سلطان کو شدید پشیمانی میں دھکیلا تھا۔ کل بھی وہ لڑکی جس بے قراری سے اس کی طرف آئی تھی، وہ آج کو ایک دیوانی لگی تھی، اس کی دیوانی۔ اور یہ سوچی وہ سلطان کا دل پل میں بدلنے لگی۔ وہ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ ایز اے لائف پارٹنر اسے چوز کر لیا جائے تو شاید میرے لیے مشکل نہیں ہوگا، زندگی اچھل گزر سکتی ہے۔ اسے اپنی سوچ پر حیرت بھی ہے، لیکن دل بھی اس لڑکی کے حق میں دلائل دیتا نظر آیا۔ پر ابھی میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ شدید صدمے میں ہے۔ نہیں، مجھے جانا چاہیے۔ وہ دوبارہ گاڑی سے اترنے لگا، پر پھر وہ رک گیا۔ اف، اپنا سر تھام کر آنکھیں مچتے وہ اسٹیئرنگ سے سر ٹکا گیا۔ نہیں، کل میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ ہاں، میں اس لڑکی سے معافی مانگ لوں گا۔ وہ انا شخص جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے معافی مانگ لے گا۔ ذہن میں وہ لائحہ عمل طے کرنے لگا تھا۔ وہ گارڈن کو دیکھتا گاڑی سٹارٹ کیے وہاں سے نکلا تھا، کیونکہ اگر وہ رکتا تو شاید خود کو روک نہ پاتا۔ روز، تعبیر کیسی ہے؟ کچھ بہتری ہوئی؟ اس کی آواز کا بھاری پن روز کو شدت سے محسوس ہوا۔ اس کو نوفل پر ترس آیا، جو کسی معاملے میں کبھی اس حد تک نہیں الجھاتا۔ ہوا میں پھیلتے دھوئیں کے مرغولے دیکھتی بمشکل نوفل یزدان کو جواب دے پائی تھی۔ سر، اسی طرح جیسے کل تھی۔ ان کا خیال رکھو، ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں کرنا۔ میں اپنے بعد صرف تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ وہ جس ضبط سے یہ سب بول رہا تھا وہ اس کا دل ہی جانتا تھا، ورنہ دل تو بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اسے سمیٹ لینے کے لیے، اس کا خوف کو سکون میں بدل دینے کے لیے اسے اپنے عمل پر شدید پشیمانی ہوئی تھی، جس کی سزا وہ رات خود کو دے چکا تھا۔ اپنے خاص روم میں موجود خاص پنچنگ بیگ پر بنا کسی گلوز کے اس نے اپنا سارا تیش بری طرح اتارا تھا، اپنے غصے کو بہا دیا تھا، اپنی جلد بازی کا سارا افسوس اس نے کل رات جاگ کر منایا تھا۔ کاش وہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا، کاش وہ تعبیر کے سامنے اسے قتل نہ کرتا، لیکن اس شخص نے تعبیر کو تکلیف دینی چاہی تھی، جس نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہو چکی تھی، تبھی غصے جنونیت میں اس لڑکی کو تکلیف پہنچا چکا تھا۔ آج دوسرا دن تھا۔ اس لڑکی کی بگڑتی حالت نوفل یزدان کو پاگل کاری تھی۔ ایک پل کا بھی اسے چین نہیں تھا۔ 2 بار وہ آج کمرے میں گیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ بری طرح چیختی چلاتی ہوش کھو چکی تھی۔ وہ دوبارہ ہمت نہیں کر پایا تھا کہ وہاں جاتا۔ روز اسے خود کو نقصان مت پہنچانے دینا، وہ بہت جنونی ہے، کہیں غصے میں کچھ کر نہ لے۔ بس آپ پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، بس ان کا تھوڑا مائنڈ سیٹ کرنا ہوگا۔ روز نے نوفل کو سمجھانا چاہا۔ فی الحال کچھ بھی نہیں، جیسا وہ کہتی ہے ویسا کرو، ان کی کسی بات کو رد نہیں کرنا سوائے یہاں سے جانے کے۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا سگریٹ بوٹ تلے مستے اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک بٹن شرٹ کے ساتھ بلیک جین زیب تن کیے وہ اب کوٹ پہن رہا تھا، کیونکہ آج خاص میٹنگ کے لیے اسے بلایا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے وہاں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن وہ ہر معاملہ سنبھالنا جانا تھا۔ وقت سے پہلے وہ کسی کو حق نہیں دے سکتا تھا کہ اسے قید کر لیا جائے۔ وہ مینشن سے نکل کر پچھلی جانب بڑھا اور پھر بیسمنٹ میں گم ہو گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو زین چودھری اسے ٹہلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے نوفل یزدان کی طرف سرخ پڑتی نگاہ سے دیکھا اور ٹیبل سے کچھ تصویریں اٹھا کر اس کی طرف اچھالی۔ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ وہ دھاڑا تھا۔ ہاں، قتل کیا، جس پہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، نرمی سے بولا۔ نوفل یزدان، تمہیں اس قتل کی وجہ سے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، زین نے ایک لفظ نہایت چبا کر کہا۔ تمہارا مشن تو تم بہتر سمجھتے ہو میجر زین چودھری۔ اس نے پہلی مرتبہ زین کو اس کی اصلی پہچان سے بلایا تھا۔ لیکن میرا مقصد جب تک پورا نہیں ہوتا مجھے کوئی بھی گرفتار کیا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور جس نے بھی ایسا سوچا وہ میرے ہاتھوں جان سے جائے گا۔ انگلی اٹھائے تنبیہ کیے گرایا تھا۔ اتنے طاقتور ہو چکے ہو، اتنے بااختیار اور اس حد تک پاگل کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہو۔ وہ تمہیں بھڑکانے آیا تھا، تم بھڑک کر دشمن کو چکرنا کر گئے، جس کا بھگتان اب ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ زین مکہ اس کے گال پر مارے دھاڑا تھا۔ اس نے اپنی گن نکال کر شیشے کے میز پر اکٹھے 4 فائر کیے کہ وہ ٹیبل پل میں چکنا چور ہو، اور روم میں شور و گول سے زمین لرزتی محسوس ہوئی۔ 2 گولیاں اس نے وہیں رکھے قیمتی واز پر ماری، در و دیوار جیسے لرز کر رہ گئے، جبکہ زین چودھری نے اس کی جنونیت کو نہایت اطمینان سے دیکھا۔ جب گن زور سے پھینک چکا تھا، طاقتور، بااختیاری، سب بات کی باتیں ہیں، اس سے میری بیوی کو چھوا، اس کے سر پر گن رکھی، کیوں؟ اسے کس نے اجازت دی تھی کہ وہ میری بیوی پر گندی نظر ڈالتا، اس کے سر پر گن رکھتا یا اس کی کلائی پکڑتا؟ اس کی کلائی پر اب بھی نشان ہے،
جو مجھے پل پل تکلیف اذیت دے رہے ہیں۔ وہ دھاڑا تھا پوری شدت سے کہ اس کی آنکھیں لہو ٹپکانے لگی، جبکہ چہرے پر وحشت پھیلی۔ اسے خوفناک ترین انسان بنائے تھے۔ اس کے لفظوں پر ایک دیوانگی تھی۔ اس کے ماتھے کی رگ بری طرح پھڑک رہی تھی۔ زین خاموش رہا تھا، جانتا تھا وہ غصے میں ہے۔ جب تک اندر کی گھٹن کم نہیں ہوگی وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ موت کے ہی قابل تھا، لیکن مجھے افسوس، بلکہ شدید افسوس ہے کہ میں نے یہ جو 6 گولیاں آج ضائع کی ہیں میں اس کے وجود میں نہیں اتار سکا۔ کاش وہاں تعبیر نہ ہوتی تو میں اسے تڑپا تڑپا کر نہایت درندگی سے مارتا، تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی نوفل یزدان کی درندگی کو یاد رکھتا۔ اسے پتہ چلتا کہ اس نے میری بیوی کو چھونے کا گناہ کیا ہے۔ اس نے ٹوٹے ادھورے آواز کو بری طرح سے ٹھوکر ماری۔ ایک بار پھر کانچ کی آواز فضا میں گونجی تھی۔ صوفے پہ بیٹھے تیز سانس لینے لگا، تنفس بری طرح پھول گیا۔ وہ لمحے ایک بار پھر تازہ ہوئے تھے۔ زین اس کو سانس لیتے دیکھنے لگا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو رابطہ کر لینا، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ وہ سخت پن سے بولا تھا۔ نوفل نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ آج شام کو میں ظریف شاہ کو یہاں سے لے جاؤں گا، وہ حکم دیتا باہر نکلنے لگا۔ جب نوفل نے آنکھیں شدت سے میچ کر کھولی، کم از کم اسے زین چودھری کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ موٹیاں بیچتا وہ اٹھا۔ اس سب میں ظریف شاہ کا کیا قصور ہے؟ اسے کیوں سزا دو گے؟ وہ ایک بار پھر دبا دبا کرایا۔ وہ میری بیوی ہے۔ جیسے تم اپنی بیوی کے معاملے میں جنونی ہو، ویسے ہی میں بھی اس کے معاملے میں بہت حساس ہوں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ وہ تمہارا وحشی روپ دیکھ کر خوف سے مر جائے۔ زین کا دبا دبا سر کلیجہ نوفل یزدان کو پشیمان کر گیا۔ زین وہ آگے بڑھا تھا، جبکہ زین نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس وقت صرف تمہارا باس ہوں، دو ٹوک انداز میں کہتا وہ باہر نکل گیا۔ نوفل نے چیئر کو ٹھوکر مار کر جیسے اپنا غصہ نکالا تھا۔ میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نفی میں سر ہلائے، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے باہر نکلا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ میں واپس آیا تو نابیہ کی بھیگی آنکھیں پھر سے بے چین کرنے لگی۔ کل میں اپنے ہر برے رویے کی تم سے معافی مانگ لوں گا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ کچھ زیادہ ہی زیادتی کر چکا ہوں۔ جیسے خود کو زیادہ یقین دلا رہا تھا۔ وہ عادل کا نمبر ڈائل کرتا ترتیب سوچنے لگا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، نہ وہ دوست بنانے میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن عادل اور جاوید نامی 2 لوگ تھے جن سے وہ پھر بھی کچھ لمحوں کے لیے نارملی بات کر لیتا تھا۔ عادل کیسے ہو؟ وہ 2 انگلیوں سے پیشانی کو سلائے گویا لفظ اکٹھے کرنے لگا۔ سر ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ گئے تھے۔ عادل حیران ہوا۔ ہاں وہ مجھے ایک کام تھا۔ وہ مدعے کی بات پر آیا، پر جھجک مزید بڑھی۔ جی سر آپ حکم کریں۔ کل 2 بجے اس کی گرفتاری رانا ساجد کی، تو تم نے ایک کام کرو، کل 5 بجے بلیک ہوٹل میں ٹیبل بک کروا دو، بلکہ کیبن بک کروا دو، نہیں بلکہ وہ پورا فلور بک کر دو۔ ڈیکوریشن بھی کروانا، سرخ سفید پھولوں سے کیک بھی ریڈی ہونا چاہیے۔ پہلی مرتبہ بکلایا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے عادل کو سمجھائے۔ سر ٹھیک ہے، عادل کی حیرت بجا تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، تم کسی ایسے ریسٹورانٹ میں ارینجمنٹ کروانا ہے، بلکہ سب سے ٹاپ کلاس ریسٹورانٹ کے نام اور ایڈریس مجھے سینڈ کرو، میں تو تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ جی سر میں بھی کرتا ہوں۔ عادل نے مزید جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اور ہاں ڈیکوریشن آئیڈیاز کی پکچرز بھی مجھے سینڈ کرو، میں خود سلیکٹ کروں گا۔ وہ ٹھیک ہے سر۔ عادل کے جواب پر اس نے کال کاٹی اور اس کے میسیج کا ویٹ کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم حیران ہو جاؤ گی، آخر مجھ جیسے پتھر کا دل کیسے بگڑ گیا، لیکن میں سنم سے تمہیں ہمیشہ کے لیے دور لے جاؤں گا، کیونکہ تم بہت معصوم ہو اور وہ نہایت چلاک مکار لڑکی۔ وہ انابیہ کی اداس عکس سے مخاطب ہوا تھا۔ عادل نے اسے ریسٹورنٹ اور ڈیکوریشن کے آئیڈیا سینڈ کیے تو وہ ان میں سے سلیکٹ کرتا مسکرا دیا تھا۔ شاید دل بھی اس کے فیصلے پر خوش ہوا تھا۔ بس کل کا دن وہ ایک بار پھر دہرائے سب دیکھنے لگا تھا تاکہ ان میں سے بہتر چوز کر سکے۔ ایس پی وحاش سلطان ویلڈن، تمہاری کارکردگی سے میں کافی متاثر ہوں، یعنی میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ ڈی آئی جی صاحب نے وحاش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے شاباش بھری تھپکی دی تھی۔ وہ آج ڈی آئی جی صاحب کے آفس میں موجود تھا، جہاں بقیہ آفیسرز بھی موجود تھے جنہوں نے اس مشن میں اس کا کافی ساتھ دیا تھا۔ رانا شاکر کے بیٹے ساجد شاکر کو وہ آج پورے ثبوت کے ساتھ گرفتار کر چکا تھا، جو 3 ریپ کیس اور قتل کے بعد بھی آزادانہ گھوم رہا تھا، اور 4 لڑکیوں کو بھی اس کی قید سے آزاد کروا لیا گیا تھا۔ ہر چینل پر اس کی جرات مندی کی خبر چل رہی تھی اور آج خوش تھا، دل مسرور تھا۔ اب بس اسے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس لڑکی کا ہاتھ تھامنا تھا جس کا دل وہ کل بری طرح توڑ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد ہی وہاں سے نکلنے والا تھا۔ بےتابی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سر یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہے۔ وہ ڈی آئی جی صاحب کا مشکور ہوا تو وہ بھی مسکرائے تھے۔ نہیں، اس میں تمہاری محنت ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک بہادر جرات مند شخص کا انتخاب کیا تھا۔ وہ متبسم ہوا۔ اس خوشی کے موقع پر ایک پارٹی تو ہونی چاہیے۔ ڈی آئی جی صاحب نے باقیوں سے تائید چاہی تو سب نے سر اس بات میں ہلایا۔ شام کو تو میں مصروف ہوں سر، ایک ضروری کام ہے، لیکن کل کی پارٹی ڈن ہے۔ اسے انابیہ یاد آئی تھی۔ آج اس کا دن تھا۔
वो सब नज़रअंदाज किए, बस उसकी जानिब जाना चाहता था। तो ठीक है, कल शाम वहाज सुल्तान के नाम, पर आज ही शाम अनाबिया फरमान अली के नाम उसने दिल में दोहराया था, जबकि पल पल की भीगी आंखें सामने आकर बेचैन कर चुकी थी। सब खुशगपियों में मसरूफ़ है तो उसने भी चाय का कप थामा। सर, आज तो न्यूज़ चैनल पर आप ही छाए हुए हैं, एक ऑफिसर ने मजाकन कहा तो वो मुस्कुरा दिया, जबकि इसने हैरत से एसपी वहाज सुल्तान को देखा, जो मुस्कुराते हुए हद दर्जा हैंडसम लग रहा था। ये तो आप हैं सर, पर ये खबर कैसी है? एक ऑफिसर ने उसकी तवज्जो सामने दिलाई तो वह हैरान और सामने देखा, जहाँ एक वीडियो के साथ उसकी तस्वीर दिखाई जा रही थी। न्यूज़ चैनल देखते उसके फैले लब सिकुड़ गए, जबकि चेहरा एक पल में ही सुर्खा था। वो अनाबिया सुल्तान ही थी जिसकी आंखों में आंसू, जबकि चेहरा सुर्ख था। उसने आंखें मीच के खोली। उसे बेचैनी हुई कि वो आखिरी स्क्रीन पर क्या कर रही है। उसकी परमरता सी हालत पर वो घबराया था। वॉल्यूम बढ़ाओ, उसने सरसरी से कहा, जबकि दिल सुलगने लगा था। नाजरीन, आपको एक अनोखी खबर से आगाह करते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि किसी के टूटे दिल का हाल बयान करते हैं। कुछ देर पहले ही आपको एसपी वहाज सुल्तान की कारकर्दगी का जश्न मनाया जा रहा था। अब ज़रा इनकी ज़िंदगी का भयानक पहलू भी देख लीजिए, लेकिन इससे पहले ये वीडियो मुलाहिजा करें, बाकी का खुलासा बाद में होगा। न्यूज़ कास्टर की आवाज़ पर उसने मिठिया बेच दी। वीडियो स्टार्ट होगी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ। उसकी आंखें सुर्ख थी, जबकि चेहरे पर गहरा हज़न था, जो वीडियो में साफ नजर आ रहा था। वहाँ सुल्तान का चेहरा पर नाकाबिले फ़हम तासरात बने लगे। आप सब लोग समझ रहे होंगे कि एक पागल सी लड़की न जाने क्या कहना चाहती है, लेकिन मैं आज सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि दिल टूटता है तो कैसा महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है, मेरा चेहरा देखें, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की सबसे खुश इखलाक लड़की थी, मुस्कुराहटें बखेरती थी, लेकिन मेरी मुस्कुराहट छीन ली गई, बर्बाद कर दी गई। मैं एक शख्स ने बुरी तरह मेरा दिल तोड़ दिया। और जानते हैं वो शख्स कौन था? हमारे मुल्क का एक रखवाला, जिसे हम पुलिस के नाम से जानते हैं। वही रखवाले जब दिलों का खून करते हैं तो एक बार भी नहीं सोचते कि अगला इंसान जी पाएगा या नहीं। जैसे इस शख्स को भी नहीं पता कि मैं जी रही हूँ या नहीं। इंस्पेक्टर वहाज सुल्तान, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझसे मोहब्बत का दावा किया, मेरे जज्बात से खेला, और फिर आप मुकर के मुझे रुस्वा कर दिया, लेकिन आपका अमल आपके साथ था। पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं मर गई तो मेरी मौत के ज़िम्मेदार आप होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आप। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी। अब स्क्रीन पर माल की वीडियो चल रही थी, जिसमें वो वहाज की बाहों में थी, और फिर चंद तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जाने लगी। वहाज को लगा इससे बढ़कर जिल्लत का मुकाम कोई नहीं होगा। तमाम तरह ऑफिसर जो भी उसे इज्जत और अश्क की निगाह से देख रहे थे, अब उनकी आंखों में सवालात थे। तो मस्कुर था, उसने सबकी जानिब लहू टपकाती आंखों से देखा। ये सच नहीं है। उसे खुद पर मनोवजन महसूस होने लगा। ज़मीन ने जैसे इसके पाँव जकड़ लिए थे, और सबको देखता आज पहली मरतबा घबराया था। वहाज सुल्तान, अनबिलीवेबल। अभी कुछ देर पहले एक मुजरिम को आप रेप केस के सिलसिले में ही गिरफ्तार करके लाए थे, और अब ये सब। ये डीआईजी साहब की आवाज़ थी। मैं अपनी ज़ात की सफाई में कुछ नहीं कहूँगा। वो हिम्मत किए बमुश्किल उठा था। न्यूज़ कास्टर के तलख अल्फाज उसकी समातों में नुकीले कांटों की तरह चुभने लगे। एसपी वहाज सुल्तान, डीआईजी साहब की आवाज़ गूंजी। सर, इस वक्त मैं किसी भी सवाल के जवाब की पोजीशन में नहीं हूँ। वो अपने चेहरे पर हाथ फेरे वहां से निकला। पूरे पुलिस स्टेशन की स्क्रीन पर जैसे ये खबर फैल रही थी जा रही थी। जहां जहां से वो गुजरा था, वो आवाज़ें उसे बुरी तरह जकड़ रही थी। चेहरे पर पसीना चमकने लगा। उसे लगा वो किसी भी लम्हे गिर जाएगा। वो बाहर आया तो वहाँ एक मजमा मौजूद था। न्यूज़ रिपोर्टर, कैमरे सब उसकी जानिब मुड़ने लगे। चंद पैर पहले वो जिस खुशस्लूबी से लोगों को जवाब दे रहा था, जो उसकी तारीफ किए नहीं थक रहे थे, वही रिपोर्टर जो बकिया लोगों से सवाल या हकारत भरी नजरों से देखते उसकी जानिब बढ़ने लगे। एसपी वहाज सुल्तान, आप खबर तो देख ही चुके होंगे, तो बताइए इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप इस लड़की को जानते हैं? क्या आपने सच में इस लड़की को यूज़ किया है? क्या वो जिंदा है? अपनी बकवास बंद करो। यखलक पूरी शिद्दत से धाड़ा था और कैमरों पर हाथ मारा। सर, इंस्पेक्टर आदिल और जावेद आगे बढ़े, मुश्किल उसको संभाल। वही झूठ है ये सब, एक एक लफ्ज़ झूठा है, झूठ है ये। वो बुरी तरह चीखता इनकी गिरह में डहर पाया था। सर प्लीज़ आइए हमारे साथ। इंस्पेक्टर आदिल उसे किसी भी तरह वहाँ से ले जाना चाहता था। ये झूठ बोल रही है, वो लड़की झूठी, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। वो जैसे खुद को यकीन दिला रहा था। इस पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना वजूद उसके साथ नहीं है। रिपोर्टर्स तरह तरह की जैमगोइयाँ करने लगे। कुछ रूह चीरते तल्ख लफ्ज़ों से उसके किरदार की धज्जियाँ बखेरने लगे। उसने आगे बढ़ के एक लड़के का सर पूरी शिद्दत से कुछ दूर दीवार पर दे मारा। उसके सर से खून का फवारा निकला था, जबकि बाकी सब खौफ से दूर है। झूठ है ये, मैं कह रहा हूँ झूठ है ये। सुर्ख आंखों से महज तो टपकना बाकी था, जबकि हलक खुश होकर था। जावेद, सर को ले चलो। जावेद और आदत ज़बरदस्ती उसे खींच कर ले जाकर गाड़ी में बैठा चुके थे। आदिल के नंबर पर आए मैसेज पर उसने जावेद को मदद तलब नज़रों से देखा, जिसने इशारा दिया था कि उसे सब कुछ बता दिया जाए।
سر وہ لڑکی ہاسپٹل میں داخل ہے، اس نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لیں، اس نے ہمت کی یہ آخر کہہ ہی دیا، وحاج کو لگا یہ اس کی ذات کی آخری بربادی ہے، اس کے بعد وہ صرف موت کو ہی گلے لگا سکتا ہے۔ اس نے گویا ہر بات سچ ثابت کر دی تھی۔ وحاج نے حالی پڑتی نگاہ ان دونوں کو دیکھا۔ میرا سسپینڈ لیٹر میرے گھر پہنچا دینا، اس نے گن اس کے ہاتھ پر رکھی۔ سر، جاوید اور راجا جیسے اس کے عمل پہ حیران ہوئے تھے۔ وہ تلخ سا مسکرایا، گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔